کہا کہ کوئی ایک حدیث دکھاؤ کہ جی صحابی نے اس طرح سے صدقے کا بکرا کیا ہو. تو بہت زیادہ لوگوں کے کمنٹس آئے واٹس ایپ پہ بھی اور کالز بھی آئیں لوگوں کی. اس میں بعض بڑے علماء بھی تھے. احادیث کے ایک وہ جو ہے نا پوری یعنی مضمون بھیجا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بکرا بھی صدقہ ہوا ہے اور اس کی دلائل دیے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مولوی صاحب جذباتی ہیں اور یہ بیٹھ کے بس ممبر پہ جو ہے نا نئی نئی چیزیں لاتے رہتے ہیں. اس لیے مجھے خیال ہوا کہ میں ایک وضاحتی بیان جاری کر دوں. ٹھیک ہے نا. شاید مجھے سمجھانے میں غلطی ہوئی ہو کہ لوگ یا سمجھنے والوں کو شاید غلطی ہوئی واللہ عالم. میرے جو بیان ہے نا کہ صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو لوگ جانور کاٹتے ہیں اور اس کاٹنے کو عبادت سمجھتے ہیں تو یہ جانور کاٹنا صرف بقرعید میں عبادت ہے. ایک ایک لفظ ناپ تول کے کہہ رہا ہوں. اب کوئی کلپ نہیں آنا چاہیے میرے خلاف. اگر آئے گا تو ان پوری دلائل کا جواب کے ساتھ آئے گا تو میں سنوں گا, ورنہ فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ہر آدمی کی ہر بات الٹا سیدھے سنتا رہے اور آدمی بس جواب دیتا رہے. پوری بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. جانور کاٹنا عبادت ہے صرف بقرعید میں. کا تیسرا دن ختم ہو گیا, اب جانور کاٹیں گے ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. تبھی علماء کہتے ہیں وہ جو کھڑا ہوا تھا نا جانور, اب اس کی قیمت صدقہ کر دو یا اس کا گوشت صدقہ کر دو اس کو کاٹ کے, مگر کاٹنا اب عبادت نہیں رہا. سمجھ رہے ہو؟ اب پیسے دے دو اس کے تو وہ زیادہ بہتر ہے. 3 دن تھا جانور کاٹنا عبادت اور وہ بہت بڑی عبادت تھا. ایسے ہی تیسرے دن کا سورج غروب ہو گیا, اب نہ بکرا کاٹنا عبادت رہا, نہ گائے کاٹنا عبادت رہا, نہ اونٹ کو نہر کرنا عبادت رہا. یہاں تک تو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح عقیقے میں جانور کاٹنا عبادت ہے. عقیقے میں اگر آپ گوشت مارکیٹ سے خرید کے لوگوں کو کھلا دیں گے تو عقیقہ بولو بھائی نہیں ہوگا. 2 دمبے کاٹو یا 2 بکرے کاٹو یا گائے کاٹو, 7 حصے ہوتے ہیں اس گائے میں, تو گائے میں آپ کے 7 بیٹیوں کا عقیقہ نمٹ جائے گا. اگر گائے کا گوشت خرید کے پبلک کو کھلا دیں گے عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی. پیسے دے دیں گے پبلک کو, عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی. اسی طرح بقرعید کے دنوں میں جو دم واجب ہوتا ہے اس میں بھی جانور کاٹنا پڑتا ہے. سوری بقرعید کہہ رہا ہوں, حج کے دنوں میں حاجی سے کوئی جنایت ہو گئی تو دم ہے نا, پیسوں سے کام, جہاں دم ہے وہاں دم ہی دینا پڑے گا, جانور کاٹنا پڑے گا. اسی طرح حج قران میں اور حج تمتع میں شکرانے کے طور پر جانور کاٹنا پڑے گا. جب جانور کٹے گا تو آپ حلال ہو جائیں گے. اگر آپ کا میں جانور نہیں کاٹتا, میں پیسے صدقہ کر دوں گا یا گوشت خرید کے غریب کو کھلا دوں گا, اس سے آپ کے لیے سر مڈانا جائز نہیں ہوگا نا جب تک حلال نہیں ہوگے. تو یہ چند مواقع ہیں جہاں جانور کاٹنا عبادت ہے. اس کے علاوہ کسی بھی موقع پہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. گوشت کھانے کی ضرورت ہے تو کاٹ لو, ضرورت نہیں ہے تو نہیں کاٹو, بلکہ اس کو زندہ رہنے دو. جیسے انسانوں کی نسل کی حفاظت ضروری ہے نا, ایسے ہی جانوروں کی نسل کی حفاظت بھی جو خاص طور پہ انسان کے لیے مفید ہے, ان کی نسل کی حفاظت بھی ضروری ہے. بلا وجہ ان کو کاٹنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اور کاٹنے کو عبادت سمجھنا یہ بدعت ہے. تو صدقے کا بکرا جو بدعت ہے تو مطلب کیا ہوا؟ بکرے کو کاٹنا, اس کو عبادت سمجھنا, یہ سمجھنا کہ جانور کٹے گا تو بلائیں ٹلیں گی اس سے, یہ سمجھنا کہ اس طرح کاٹ کے میں جب دوں گا یا کٹواؤں گا تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا, یہ عمل بدعت ہے جس کا صحابہ میں کوئی تصور نہیں ہے. اور آج کل لوگ یہی کر رہے ہیں. اب لوگ واقعی بکرے کا جو صدقے کا جو بکرا ہے نا اس کو عبادت سمجھ کے کاٹتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ لوگ اس پہ بھی سوال مجھ سے کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث سے. کوئی قرآن حدیث نہیں, اس کی دلیل تو مشاہدے پر ہے کہ لوگ بکرا مقصد سمجھتے ہیں, صدقہ مقصد نہیں ہوتا. صدقہ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے, اصل مقصد بکرا کاٹنا ہوتا ہے, صدقہ ضمناً ہوتا ہے اس کے. اس کی دلیل یہ ہے, اب جو میں دلائل دے رہا ہوں وہ سمجھیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد جانور کاٹنا نہیں تھا بلکہ صدقہ ہے, تو صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ غریب کی حاجت پوری کرنا, یہی ہے نا. تو وہ بکرے سے زیادہ ہوتی ہے یا پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے؟ تو 20,000 روپے کے جتنے کا 30,000 یا 20 کا بکرا آ رہا ہے اتنے پیسے کیوں نہیں دے دیتے کسی غریب کو؟ ہے بھائی, پیسہ ہر آدمی کو محبوب یعنی اس محبت ہوتی ہے, کیونکہ پیسے سے جو چیزیں آتی ہیں وہ بکرے سے نہیں آتی. اب یہ بھی کوئی دعویٰ ہے جس کو سمجھایا جائے, لیکن میں پھر بھی سمجھاؤں گا آپ کو تاکہ ایک کلپ میرے خلاف اور نہ آ جائے.
آپ کو تنخواہ ملتی ہے 30,000 روپے 40,000 روپے. اگر آپ کو گورنمنٹ یا آپ کی جس کمپنی میں جاب کرتے ہو وہ کہیں ہم آپ کو 15,000 کے 2 بکرے دیں گے ہر مہینے, آپ بولو گے مجھے بکرا نہیں چاہیے, مجھے 30,000 روپے. تو وہ کہہ رہے دیکھو بکرے کا گوشت صحت کے لیے اتنا مفید ہے, اور بکرا تو بکرا ہے, کولیسٹرول بھی نہیں ہوتا اس میں, اور چکنائی بھی کم ہوتی ہے بکرے. کیونکہ میں جب لوگوں کو کہتا ہوں نا کیوں غریبوں کو بکرے کھلا رہے ہو, تو لوگ یہی دلیل دیتے ہیں کہ بھائی غریب اگر بکرا کھا لے تو کیا حرج ہے, تو آپ بھی تو بکرا کھا لو تو کیا حرج ہے, آپ کو بھی تو اگر کمپنی بکرے دے دے تو زیادہ اچھا ہے نا. آپ کہو گے جو مشورہ دے گا نا آپ کو بھائی 2 بکرے لے لو ہم سے 30,000 کے بجائے, آپ کہو گے مجھے پیسے دے دو, مشورہ مت دو, مجھے اگر بکرا کھانے کی ضرورت ہوگی میں اس سے خود ہی مارکیٹ سے بکرا خرید لوں گا. کیا خیال ہے؟ مجھے پیسے چاہیے تاکہ پیسوں سے کیا کام ہوگا, بچوں کی اسکول کی فیسیں ادا ہو جائیں گی, کنوینس کا خرچہ نکل آئے گا, بچوں کی عید بقرعید کے کپڑے تیار ہو جائیں گے, بیگم کا علاج ہو جائے گا اس سے. اور اگر بکرا کھانے کی ضرورت ہوگی تو حسب توفیق چھوٹا گوشت بھی خرید لیں گے, بلکہ پھر ہم کاٹیں گے کیوں, ہم دکان سے خریدیں گے, وہ سستا پڑتا ہے. بکرا خرید کے کاٹو مہنگا پڑتا ہے, کسائی کی الگ اجرت ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو غریب کے لیے بھی وہی پسند کرو. لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ غریب آدمی کو, بعض لوگ کہتے نہیں بھائی غریب کو پیسے پکڑائیں گے تو وہ پان گٹکے میں بعض غریب ایسے ہوتے ہیں وہ 2 نمبر غریب ہوتے ہیں, ان کو پیسے دو گے بنیادی ضرورتوں میں پوری نہیں کریں گے بلکہ وہ اڑا دیں گے پان گٹکے میں, عیاشیوں میں. اور بعض لوگوں نے کہا دیکھو حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین صدقہ یہ کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو اگر کوئی بکرے کھلا رہا ہے تو مولوی صاحب کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کھانا کھلاؤ ہے, بکرے کھلانا نہیں ہے. آپ پھر بھی بکرا, جب دیکھو جیسے بہترین صدقہ کھانا کھلانا ہے تو مہمان کا اکرام بھی سب سے بہترین یہ کہ اس کو کھانا کھلایا جائے. تو جب گھر میں مہمان آتا ہے تو بکرا کاٹتے ہو کیا؟ جب گھر میں مہمان آئے گا تو آپ کہو گے یار بڑا گوشت کھلائیں, چھوٹا گوشت کھلائیں. اگر چھوٹا گوشت کھلانا ہوگا, وہ تو بڑا کھلاتے ہیں لوگ مہمانوں کو بھی, یہ چکن بنا لیتے ہیں. بکرا ہی کھلانا ہے تو آپ مارکیٹ سے خرید کے دو گے, کاٹو گے پھر بھی نہیں بکرا, بھی نہیں آ رہی بھائی, پھر بھی نہیں کاٹو گے کیونکہ کاٹ کے مہنگا پڑتا ہے, دکان سے خریدا ہوا سستا پڑتا ہے. ایک فائدہ تو یہ دکان سے خریدنے میں, دوسرا فائدہ یہ دکان سے اپنی مرضی کا گوشت خریدو گے, اور جب کاٹو گے تو آپ کی مرضی کے بغیر کی چیزیں بھی آ جائیں گی, پائے بھی آ جائیں گے جو آپ نے نہیں پکانے, مغز بھی آ جائے گا جو آپ نے نہیں پکانا. آپ کو چانپ کا گوشت چاہیے تھا تو کسائی سے چانپوں کا لے لو گے, آپ کو ران کا چاہیے, پٹ کا چاہیے, جہاں کا چاہیے کسائی آپ کو زیادہ ہوا تو اپنا بھی کاٹ کے دے دیتا ہے. وہ کسائی جو ہے, کسائی کے پاس اپنا گوشت بھی بہت ہوتا ہے, تو جہاں کا گوشت بولو گے وہاں سے نکال کے دے دے گا. تبھی دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں, جب گوشت کھانا ہوتا ہے تو مارکیٹ سے خریدتے ہیں. بکرے صرف بقرعید پہ خریدے جاتے ہیں کیونکہ وہاں جب تک کاٹیں گے نہیں تو عبادت نہیں ہوگی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اگر غریب کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ 20,000 پکڑا دیے تو پان گٹکے میں اڑا دے گا, بچوں کو نہیں کھلائے گا, تو پھر دوسرا آپشن کیا ہے کہ پیسے پکڑانے کے بجائے اس کے گھر میں راشن ڈال دو. کیونکہ بکرے سے زیادہ ضرورت آٹا دال روٹی کی ہوتی ہے, خاص طور پہ غریب کو. کیا کریں یار, پولیس بلوائیں سمجھانے کے لیے؟ غریب کو بکرے کی زیادہ ضرورت ہے یا آٹا دال راشن کی زیادہ ضرورت ہے؟ 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ اس کی بنیادی ضرورت روٹی ہے بھائی, بکرا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ 20,000 کا یا 30,000 کا جو بکرا آئے گا اس میں غریب کا 2 مہینے کا راشن ڈل جائے گا. بکرا 2 دن میں کھا کے ختم کرے گا وہ. تو کامن سینس کی بات ہے کہ غریب کا فائدہ یا تو پیسے دینے میں ہے, پیسے نہیں دینے, کھانا ہی کھلانا ہے, تو راشن ڈلواؤ. کامن سینس کی بات ہے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں راشن نہیں, میں غریب کو اپنے سامنے کھاتا ہوا دیکھ کے خوش ہونا, راشن ڈلائیں گے وہ تو پراٹھے بنیں گے, وہ تو روٹی بنے گی, 2 مہینے چلے گا, میں چاہتا ہوں غریب کو کھلاؤں اپنے سامنے جیسے حضرت عمر نے کھلایا تھا, اور اس غریب بیوہ جو عورت تھی اس کو اپنے سامنے کھاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوئے, تو میں ایسے چاہتا ہوں کہ میں کھلاؤں اس کو اور خوش ہوں. تو بھائی دیکھ کا آرڈر دے دو, 2 بریانی کی بکرے کی دیکھیں, بولو یار 2 بریانی, فلاں غریب آدمی ہے اس کو میں نے کبھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا, تو میں اب اپنے پیسوں سے اس کو کھاتا ہوا دیکھ کے خوش ہونا چاہتا ہوں. تو بریانی کی آرڈر دو, 2 بریانی کی دیگیں منگواؤ, چاہے وہ بکرے ہی کی ہوں, وہ سستی پڑیں گی, اس میں چاول بھی ہوں گے, پیٹ بھرے گا. تو 2 بریانی کی دیگیں آرڈر کرو اور غریب کو کھلاؤ, یا قورمے کی آرڈر کر دو, روٹی بھی آرڈر کر دو, یہ سستا پڑے گا اور اس کا پیٹ زیادہ اچھا بھرے گا.
یہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے بکرے کی طرف آ رہے ہو, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کانسیپٹ غلط ہے. آپ سمجھتے ہو کہ بکرے کا صدقہ ایک الگ سے کوئی چیز ہے اسلام میں, جبکہ اسلام میں بکرے کا صدقہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. صدقہ ہے, بکرا نہیں ہے اس میں. اور اس کی بڑی دلیل کے لوگوں کے نظریہ غلط ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل سیلانی کے بکرے ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے بکرے پنجروں میں بند ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر وہ سیلانی کے ذریعے غریبوں کو بکرے کھلا رہے ہیں, میں کہتا ہوں غریبوں کو اور کسی طریقے سے کیوں نہیں کھلا دیتے؟ کہہ رہے بھائی اگر بکرے کا گوشت کھلا رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے؟ اگر گوشت لوگوں کا مقصد ہوتا تو اتنے چھوٹے چھوٹے بکرے ذبح نہ کرتے, کیونکہ ان میں گوشت ہی نہیں ہے ان بکروں میں. اس کا مطلب ہے بکرا مقصد ہے, بکرا نہیں. یاری بات کیا کریں یار, بکرا بذات خود مقصد ہے, گوشت ضمنن ہے. اور مجھے یہ بتاؤ, یہ جو پنجروں میں اتنے چھوٹے چھوٹے بکرے بندے ہوئے ہیں, جتنے کا بکرا آئے گا اس میں مرغیاں کتنے کی آ جائیں گی؟ کتنی آ جائیں گی؟ بہت زیادہ آ جائیں گی. تو وہ کیوں نہیں کاٹ کے کھلا دیتے؟ بس وہ اپنی طرف سے نہیں جی بکرا ہی کھلائیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے, یہ بدعت ہے. یہ والا صدقے کا بکرا بدعت ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں, اس کا کوئی قرآن و سنت سے صحابہ کے دور سے ثبوت نہیں دکھا سکتا. تو چھوڑ دو ان بکروں کی جان, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. ثواب سمجھ کے کرو گے, بدعت کا گناہ ہوگا. اور اگر کھلانا ہی ہے غریب کو بکرا تو خرید کے گوشت کھلاؤ, وہ سستا پڑتا ہے. آپ کو وہ تازہ نہیں ہوتا, غلط ہے. قصائیوں کے پاس روز صبح بکرے کٹتے ہیں. ہمارے ملک میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہمیں روزانہ تازہ گوشت ملتا ہے, یہ فریز گوشت نہیں ہوتا.